اب دیکھیے بس اسلام، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں اتنا کچھ ہے، ہمیں اور کچھ گھڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے، پہلے جو ہے وہ مانتے ہیں، اب کیا جو نہیں اس پر تھوکتے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے اس کام کی جو ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت میں نہ ہو؟ کیا سرکار کوئی کمی چھوڑ کے گئے ہیں؟ آج کا نوجوان جو بھٹکتا پھر رہا ہے سینما کی دہلیز پر اور کنجروں اور فلمی سٹاروں کے طریقے اپنا کے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے ایسے کپڑے پہن کے کوشش کرنا چاہتا ہے، یہ موضوع اس کو جھٹکا لگا رہا ہے۔ کیا تیرے نبی کے پیکر پر سنتوں کی بہار تھوڑی ہے؟ کیا ان کا طریقہ اس میں کوئی کمی ہے؟ تو کیوں کہیں چرنے جاتا ہے؟ کہیں کسی اور گھاٹ سے پینے جاتا ہے؟ ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ دبندہ جامع ہے، جو کچھ حاصل کرنا اس سے حاصل کرو، نئی چیزیں خرافات کی ضرورت نہیں ہے، گھرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ اور بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اور بنایا جائے گا وہ قبول بھی نہیں ہوگا، جو اصول قرآن میں آ گیا ہے اس کے زیر سایہ جو تفصیل ہوتی رہے گی وہ اور بنا ہوا نہیں، وہ تو قرآن کا حصہ ہے، وہ خواہ محفل میلاد ہے، خواہ وہ ایصال ثواب ہے، لیکن اور گھڑی ہوئی ساری چیزوں کو مسترد کرتے ہوئے جو گھڑی ہوئی ہے، جو اسلام کے اصول کے زیر سایہ نہیں ہے، ہم یہ آواز بلند کر رہے ہیں۔ ہمارا مسلک صفہ سے چل کے آیا ہے، اس کھیت میں پانی اس تبلیغ کا ہے جو لوح محفوظ سے اترنے والا ہے، اس واسطے ہر کھڑا ہوا معاملہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نبی علیہ السلام کی سنت کے دیوانے، اس محسنہ کے پروانے اور شریعت مطہرہ کی روشنی اور اس کے زیر سایہ اس کے شعبہ جات کو ماننے والے لوگ ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں ہمیں کسی اور طرف مت لے جاؤ۔ کیوں؟ اسلام بس اسلام، یہ وہ ہے کہ جس کو رب ذوالجلال نے ہر لحاظ سے جامع بنایا ہے۔ اس سلسلہ میں بھی میرے نبی علیہ السلام کی حدیث سامنے رکھیے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کا یہ خادم مسلک اہل سنت کی ہر جزی پر گھنٹوں بحث کرنے والا ہے اللہ کے فضل سے، لیکن ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ چیزیں گھڑے اور ہمارے مسلک میں ملاوٹ کریں، وہ چیزیں گھڑے اور اس مسلک میں ملا کے سے وہ سب کو اہل سنت کہیں۔ نہیں، ہم جیسے حقیقت کو نہ ماننے والوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، ایسے حقیقت میں ملاوٹ کرنے والوں کا بھی حساب مکمل کریں گے۔ اہل سنت وہ طریقہ نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے بھیس بدل کے اس میں آ کے کچھ ملاوٹیں کرنا شروع کر دے۔ نہیں، ملاوٹ کسی کو نہیں کرنے دی جائے گی۔ آج رافضیت کی چرنوں سے چل کر رافضی لونڈے وہ رافضیت ہمارے مزارات اور درباروں پر پھیلانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور مزارات بنا کر وہ گندی اور ناجائز حرکتیں کر کے وہ شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ثابت کریں کہ اہل سنت بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ہم بتا دینا چاہتے ہیں ہم خارجیت کو بھی کھوٹا سکہ سمجھتے ہیں، رافضیت کو بھی کھوٹا سکہ سمجھتے ہیں، اور رائے سکہ وہی ہے جس کو مدینے والے نے رائے فرمایا ہے۔ ہم کسی خارجی کو اہل سنت میں ملاوٹ کرنے کے لحاظ سے نام صحابہ کی آڑ میں یہ دھندا نہیں کرنے دیں گے، اور ہم کسی رافضی کو حب اہل بیت کی چادر اوڑھ کے اہل سنت کے معمولات اور عقائد میں ملاوٹ نہیں کرنے دیں گے۔ اس واسطے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے میرے دین میں وہ چیز پیدا کر دی کہ جو اس میں نہیں ہے وہ اس کے منہ پہ ماری جائے گی، اس کا کوئی حساب، کوئی حیثیت اس کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا۔ اس واسطے اسلام بس اسلام، یہ ہمارے منشور کے دو پہلوؤں کا نام ہے۔ یہ ہم ادارہ صراط مستقیم کا وہ دستور جو آج سے 3 سال پہلے کعبۃ اللہ کے نورانی ماحول میں لکھا گیا اور باب جبریل میں مسجد نبوی شریف میں گنبد خضرا کے زیر سایہ اس کو مکمل کیا گیا، اسی بات کو ہم اپنا فرض سمجھتے ہوئے قرآن و سنت سے بیان کر رہے ہیں۔ اس واسطے اسلام بس اسلام، اس بات کا اعلان ہے کہ میرے اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے، میرا اسلام ہر چیز کا بیان کرنے والا ہے، میں جو کچھ اسلام میں ہے اسے چھوڑوں گا نہیں، اور جو کچھ نہیں ہے اسے داخل نہیں ہونے دوں گا، اپنے اسلام پہ پہرا دوں گا، اپنے اسلام کی تعلیمات کے گرد حفاظت کا اپنا سینہ تان کے آخری سانس تک میں حق ادا کروں گا۔ یہ ہر یہاں جو موجود ہے اور اہل سنت کے ہر فرد کا یہ عہد ہونا چاہیے۔ اس واسطے اس دین کی خاطر اگر نبی علیہ السلام کا پیکر پر نور جو عرش سے مقدس ہے اگر اس سے زخم ہو کے لوہ نکل سکتا ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ اس واسطے وہ
طائف کا منظر سامنے رکھتے ہوئے ٹکرا جاؤ وقت کے طاغوتوں سے اور واضح کر دو لٹک جانا تو آتا ہے، اٹک جانا نہیں آتا، کسی کے روب سے پیچھے دبک جانا نہیں آتا۔ میں گنچا ہوں جو کھل جائے نسیم حرم کعبہ سے، مجھے ایوان شاہی میں چٹک جانا نہیں آتا۔ گزر اوقات کر لیں گے کسی بھی پیڑ کے نیچے، مگر گستاخ بنگلے میں پھٹک جانا نہیں آتا۔ غلامان مجدد ہیں رضا کی فکر کے بیٹے، کسی کے دانے پانی پہ لپک جانا نہیں آتا۔ اہل سنت جلال تو ہے فدائے زہرا، اہل حق کے دلیر رہبر لرزہ تجھ سے